بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک انسان لیڈر کیسے بنتا ہے، لیڈر کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر لیڈر اسے سمجھا جاتا ہے کہ جس کی پرسنالٹی اچھی ہو، جس کا لباس اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، اس کی گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہو، اس کی چال ڈھال اچھی ہو۔ یعنی ایک بہت چھوٹے اور سطحی درجے کے معیارات بنائے ہوئے ہیں کہ لیڈر اسے کہتے ہیں۔ حالانکہ لیڈر یہ نہیں ہوتا۔ اصل حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو حالات اور واقعات کو بخوبی سمجھتے ہوئے ڈیسیجن پاور لے، قوت فیصلہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو، اور پھر حالات جتنے بھی اب نارمل ہوں یا ہنگامی ہوں یا جو سچویشن ہو وہ نارمل نہ ہو، اس سارے سچویشن کو بھانپ کر وہ ایسا ڈیسیجن پاور لے کہ جو اس کے لیے اور اس کے فالورز کے لیے مفید ہو۔ یہ اصل لیڈر ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈیسیجن پاور ہے نا، یہ بہت بڑی ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اللہ نے ہر انسان کے اندر نہیں رکھی۔ ڈیسیجن پاور، حالات اور واقعات جس طرح کے بھی ہوں، آپ ایک ایسا فیصلہ کریں جو آپ کے لیے اور آپ کے فالورز کے لیے 100% ٹھیک ہو۔ اگرچہ اس میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر جو بھلائی ہوتی ہے وہ اس کے لیے بھی اور اس کے فالورز کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لیڈر اصل وہ ہوتا ہے کہ جو بہادر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کبھی ان کا مطالعہ کریں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح کا لیڈر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، کہ آج تک کسی ماں نے اس جیسا لیڈر اس دھرتی کے اندر نہیں جنم دیا۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ مدینہ کے اندر اکثر جو سچویشن ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہر وقت مجاہدین تیار رہتے تھے کہ کبھی بھی کوئی دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ بھی اسی طرح ہوا کہ مدینہ کے اندر معمول کے مطابق کچھ خوف و ہراس پہلے کی نسبت زیادہ پھیل گیا کہ مدینہ کے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ تو سارے کے سارے صحابہ کرام تیار ہونے لگے، بھئی ہم جائیں مدینہ کی بارڈر کے اوپر دیکھیں بھئی دشمن آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ وہ بھی تیاری ہی کر رہے تھے کہ جا کر مدینہ کی بارڈر پر دیکھیں کہ دشمن آیا ہے یا نہیں آیا، ہم لڑیں ان سے۔ تو ابھی وہ تیاری کر کے مدینہ کے بارڈر کی طرف آ ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ کے گرد و بیش کا معائنہ کر کے واپس آ رہے تھے۔ ابھی صحابہ کرام جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی وہاں سے ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، تم واپس آرام سے اپنے گھروں میں جا کر سوو، میں نے سارا معائنہ کیا ہے گرد و بیش کا، گرد و نواح کا، کسی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ویسے افواہ پھیل گئی، آپ جا کر آرام کریں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پورے مدینہ کا معائنہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ بھی اس سچویشن کے اندر کہ جس میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے لیڈر تھے، اور اس طرح کے جو جنگی واقعات ہیں جس میں غزوات شامل ہیں، سریہ شامل ہیں، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، اپنے فوجی دستے بھیجے تھے۔ اور جنگ کے علاوہ بھی اوورال آپ دیکھیں سوسائٹی اور سماج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے ہر پہلو سے کامل اور مکمل ہے۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو خود آگے بڑھ کر، اپنے فالور سے بھی آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے، اور اپنے فالورز کا خیال رکھے، ان کے سکون کا، ان کے آرام کا خیال رکھے۔ یہ اصل لیڈر ہوتا ہے۔ پھر حالات اور واقعات جس طرح کے بھی ہونا، ہمیشہ لیڈر جس نظریے پر کھڑا ہوتا ہے، جو اس کا ویژن اور مقصد ہوتا ہے، اس نظریے کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اگرچہ اس کے اوپر آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، جس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے یا جو بھی حالات اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں، کبھی بھی وہ اپنے ویژن اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تو ان کا ایک ویژن اور مقصد بن گیا، ایک نظریہ تھا ان کا۔ سب سے پہلے مخالفت ان کے گھر والوں نے کی، والد نے کی، پھر قوم نے کی، جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی پھینکا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے انہوں نے بڑی دھمکیاں دی کہ تم اپنے اس نظریے سے باز آ جاؤ، اپنے اس مقصد سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں تمہیں بہت زیادہ سزا دوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس علاقے سے باہر نکال دیا گیا، انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو ایک دور جنگل کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا،
جب بچہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے تو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی آزمائشیں تھیں یہ کوئی تھوڑی نہیں تھیں اور نہ کوئی معمولی تھیں، لیکن یہ ایک پروسیس تھا، یہ ایک سائیکل تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً آزمائشوں کے ذریعے سے گزارا، تب جا کر آخر میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں امام بنایا ہے، میں نے تمہیں لیڈر بنایا ہے۔ تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس سے، ایک سائیکل سے نکل کر آتا ہے، اور جتنی بھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی بھی وہ اپنے ویژن اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگرچہ اس کی جو فالوئنگ ہے وہ ڈگمگا جائے، لیکن لیڈر کبھی نہیں ڈگمگاتا، لیڈر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور جو اس کی فالوئنگ ہوتی ہے اس کو بھی اتنا زیادہ اپنے لیڈر کے اوپر یقین اس وقت ہوتا ہے جب لیڈر اپنے اس ویژن اور مقصد کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو جو بھی انسان لیڈر بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایک مقصد اور ویژن متعین کرے، پھر ایسا ایسا اس کے اوپر فوکس کرے۔ آزمائشیں تکلیفیں آئیں گی، کیونکہ آزمائشیں تو انبیاء کے اوپر بھی آئی ہیں، تو جیسے جیسے آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے جائیں گے آزمائشیں اسی طرح بڑھتی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اس پورے سائیکل سے گزر کر اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت جو آپ کو خوشی ہوگی نا وہ آپ کے پیچھے سارے کے سارے درد اور غم بھلا دے گی۔ والسلام۔